باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جمعیت طلبہ اسلام کے زیر اہتمام لیڈرشپ مینجمنٹ کورس کا غالباً آج آخری دن ہے۔ پچھلے دنوں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اقصیٰ کے آنسو۔ وہاں پہ ایک جملہ پڑھا اور اس کو وہیں پہ رکھ دیا۔ جملہ یہ تھا کہ آج ہم یہ رونا روتے ہیں کہ ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں آج ہم میں کوئی نور الدین زنگی نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دے۔ تو جب اس بارے میں دیکھتا ہوں، اس کورس کو دیکھتا ہوں، اس میں آنے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو پھر میری سوچ کہیں نہ کہیں، میرے تخیل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ ہاں، اب ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر زنگی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ دامن وقت میں وقت بہت کم ہے، متکلم اسلام کو زبان میری ہوگی، الفاظ ان کے ہوں گے، اس انداز میں دعوت سخن دینے چلا ہوں کہ چھلنی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں۔ زبان میری ہے، بات ساری حضرت کی ہے، چھلنی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں۔ لاکھ سمجھے مجھے پاگل بات کرتا ہوں، جو لب کھلیں تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر، میں فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں، مکمل بات کرتا ہوں۔ میری مراد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات نے یہ 15 روزہ لیڈرشپ مینجمنٹ کورس پڑھا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اغراض و مقاصد کے تحت ہمارے محترم بھائی ظہیر الدین بابر صاحب نے کورس کا انعقاد کیا ہے، اللہ رب العزت وہ اغراض اور مقاصد ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دلائل کی روشنی میں کہنے والی ہیں، بعض اسلاف کے اقوال کی روشنی میں کہنے والی ہیں، اور بہت ساری باتیں انسان اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ میری عمر بہت کم ہے، علم بہت کم ہے، تقوی کا میں دعویٰ کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ تھوڑی عمر میں میرے تجربات بہت ہیں، اس پر میں کھلے دل سے اظہار کرتا ہوں۔ میں نے تھوڑی وقت میں بہت سفر کیا ہے، اتنا سفر کہ جس کا آپ شاید تصور بھی نہ کر سکیں۔ ابھی جو نئی گاڑی میرے پاس ہے، تو میں نے ڈرائیور سے اس گاڑی کے بارے میں پوچھا بھی ہم نے 1 سال کا کتنا سفر طے کیا ہے، تو اس نے کہا بائی روڈ ہمارا سفر اوسطاً یومیہ 350 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ بات کہنی آسان ہے، دوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر میں دنوں کا حساب بتاؤں، دیکھیں یہ جمعہ میں نے سرگودا پڑھا ہے، آئینہ والا میں نے سکھر پڑھنا ہے، اس سے اگلا جمعہ مسقط پڑھنا ہے، اس سے اگلا جمعہ سعودی عرب پڑھنا ہے۔ اب دنوں کا اندازہ کریں تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ میری پشت پہ ایک بہت بڑی جماعت نہیں ہے، میری پشت پہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، میری پشت میں بہت بڑا
وسائل اور اسباب نہیں ہیں، اس لیے میری بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے، ہمیں بھی زندہ رکھے، تو کچھ عرصے بعد آپ کو سمجھ آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی جس طرح آپ کا کورس ہے، تو میں نے دورہ تحقیق المسائل کے نام پہ کورس اپنے گاؤں میں منعقد کیا۔ اختتام پر میں نے مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دی۔ اب عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کا رخ اور ہے اور جامعہ اشرفیہ کا اور ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت تشریف لائے تو مجھے فرمانے لگے، میں حیران ہوں کہ ہم نے جامعہ اشرفیہ دورہ کرایا تو 250 طلباء ہیں، اور تو نے دیہات میں دورہ کرایا تو 582 شرکاء ہیں، اتنی بڑی تعداد تیرے پاس کیسے آئی ہے؟ میں نے کہا جی میں کیسے آئی مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ کے پاس بیٹھیں، آپ اس کو دیکھ کر پڑھائیں اور رہنمائی فرمائیں ان کی۔ میں یہ بات گزارش کیوں کر رہا ہوں؟ بعض چیزوں کا تعلق علم اور تقوی اور حلقے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تجربے سے ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کس بندے کا فن ہے اور کس بندے سے کون سی چیز سیکھنی ہے۔ بس میں اس موضوع پر آپ کی خدمت میں آج بات کروں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے ماہر سے رابطہ کریں، آپ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر طے کریں گے، وگرنہ آپ کر نہیں سکتے۔ آپ ایک ہدف کا تعین کریں اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے خود تجربات نہ کریں، ایک ایسے شخص سے رابطہ کریں جو اس ہدف تک پہنچنے کا ماہر ہو۔ آپ استشارہ کریں اور استخارہ کریں۔ استشارہ لوگوں سے ہوتا ہے، استخارہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سے بھی استخارہ کریں، خیر مانگیں، اور اپنے حلقے اور دوست احباب سے استشارہ بھی کریں۔ استخارہ کا مفہوم ہمارے ذہن میں جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ آدمی دوڑ کر نفل پڑھے، پھر اللہم انی استخیرو کا یہ دعا مانگ لے، پھر سو جائے تو خواب میں اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے۔ وہ جو خواب میں نظر آتی ہے نا، وہ ہے کیا؟ وہ بھی آپ کو خواب کا ماہر ہی بتائے گا، عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے نا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی عام بندہ نہیں بتا سکتا، خواب کا ماہر بتائے گا۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھی کہ میں کعبہ کی چھت پر ہوں، بے لباس ہوں، اور دنیا بھر کے لوگ آ کر مجھ سے جنسی تعلق قائم کر کے جا رہے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنی گندی تو نہیں جتنا میں نے خواب میں دیکھا۔ جب خواب کے ماہر سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھ سے ایسا کام لے گا جس سے دنیا بھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور تعبیر کیا تھی؟ مکہ سے مدینہ منورہ نہر زبیدہ کھدوائی جس سے ہر حاجی ہر عمرے والا پانی پیتا تھا۔ اب دیکھو خواب کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ تو خواب بھی اگر خواب میں دیکھ لیں نیند میں تو وہ بھی آپ نے پوچھنا ہے، اور خود اس کا نتیجہ بھی نہیں نکالنا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہدف تک پہنچنے کے لیے شخص کا تعین کریں اور پھر اس شخص کے بعد کسی اور سے رابطے نہ کریں، آپ بہت جلد اپنے ہدف تک پہنچیں گے۔ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر طے کریں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ۔ آپ حضرات کو میڈیا کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کیمرہ ہونا چاہیے اور میری ہر نقل و حرکت کیمرے پر نوٹ ہونی چاہیے، آپ کی خواہش ہے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ آپ کیمرہ خود بنائیں۔ آپ کیمرہ خود بنائیں گے تو آپ کی پوری زندگی گزر جائے گی اور شاید آپ کیمرہ نہ بنا پائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ جہاں سے کیمرہ بنتا ہے وہاں سے کیمرہ لیں، جو کیمرہ چلانا جانتا ہے اسے سیکھیں، اور ایک لڑکا پیسے پر رکھ لیں، آپ کی نقل و حرکت یومیہ نیٹ کے اوپر آ جائے گی۔ تب تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہوگا نا، خود تجربے کریں گے تو مار کھائیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ایسے شخص کا تعین کریں کہ جو اس ہدف تک پہنچنے کا ماہر ہے، پھر استشارہ اور استخارہ کریں۔ ہم شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ شہرت کس کی ہے، بس یہ بیماری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں شخصیت کا قد کتنا ہے، اس لیے ہم مشوروں کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ان کا قد بھی ہوتا ہے، ان کی شہرت بھی ہوتی ہے، اس فن کے بندے نہیں ہوتے۔ ہمیں مشورہ وہ دیتے ہیں جو ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا، ہم دل چھوٹا کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے بہت لوگوں سے رابطہ کیا ہے، بزرگ ہماری سرپرستی نہیں فرماتے، بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اب آپ لاہور میں رہتے ہیں نا، آپ میرے دیہات میں اگر میرا میڈیا دیکھیں پھر آپ کو حیرانگی ہوگی اسپیکر چلتے کیسے ہیں۔ حالانکہ میرے پاس انگریزی کی تعلیم بھی نہیں ہے، سکول کی بھی نہیں ہے، ان پڑھ سا بندہ ہوں، لیکن آپ ہمارا میڈیا آ کر دیکھیں، آپ کو میڈیا سمجھ آئے گا۔ جامعہ اشرفیہ کے حضرات آئے تو میں یہ بات دیانتاً کہہ رہا ہوں، مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے حناف میڈیا سے ہم جامعہ اشرفیہ استفادہ کرتے ہیں۔ میں جامعہ الرشید میں تھا تو عدنان کاکا خیل صاحب نے فرمایا، مفتی عبدالرحیم صاحب، مفتی ابوالبابا، مفتی محمد صاحب، ان کو انہوں نے کہا اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنا کام مولانا الیاس گمن کا ہے، مسلک دیوبند کا دارالعلوم کراچی سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک کسی کا نہیں۔ آپ میڈیا کو چھیڑیں نا، پھر آپ کو سمجھ آئے کہ میرا کام کتنا ہے۔
میں زیادہ نہیں، صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر لیں۔ مکہ مکرمہ میری ملاقات تھی، مفتی ابوالقاسم نعمانی مفتی دارالعلوم دیوبند تھے۔ وہ فرمانے لگے میں آپ سے ملاقات تو کبھی کبھی کرتا ہوں، ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے حرم میں، لیکن زیارت ہماری روزانہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے کہ ملاقات آپ کی کبھی کبھی کرتا ہوں، زیارت روزانہ۔ میں نے کہا جی زیارت روزانہ کیسے؟ موبائل مجھے دکھایا، فرمانے لگے واٹس ایپ پہ روزانہ تیرا ایک بیان سنتا ہوں۔ یہ میں دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کی بات نہیں کر رہا، دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی۔ یہ دروازہ بار بار نہ کھولو، بس کرو، رمضان تو منع کر یار نا، تو منع کر۔ اب آپ لاہور میں رہتے ہیں نا تو آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آنی، نہیں منع کرا، اس کو کہہ دے بس کر دیا۔ میں ان باتوں کا نا خود اہتمام، یہ جب بیان ریکارڈ ہونا ہے نا تو اس بیان کی ریکارڈنگ 0 پر چلی جانی ہے، صرف آپ کے اس نقل و حرکت کی وجہ سے۔ یہ بیان اتنا گندا ریکارڈ ہوگا کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پر دے نہیں سکیں گے، اور دینے کے بعد آپ خود شرمندگی ہوگی یہ ہمارا میڈیا کون سا ہے۔ ورک شاپ ہماری میڈیا کی ہے اور مہمان خصوصی کا بیان میڈیا ریکارڈ نہیں کر رہا، تو پھر آپ نے ورک شاپ بنائی کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس کو تنقید نہ سمجھیں، اس کو اصلاحی باتیں سمجھیں۔ آپ کا کورس ہے نا، یہ کورس کی باتیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی، تو میں نے اس پر آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، ذرا اس پر بات کریں۔ ہمارا مرض کیا ہے؟ ہم پہلے ہدف کا تعین نہیں کر پاتے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہدف کا تعین کر لیں تو ہدف کے لیے رہنما کا تعین نہیں کر پاتے کہ میں رہنما کس کو بناؤں۔ یہ 2 باتیں پوری زندگی انسان بھٹکتا ہے اور زیادہ وقت میں تھوڑا کام نہیں کر پاتا، اور ہماری پالیسی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرو۔ ہمارے پاس عمر بھی تھوڑی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی تھوڑا ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیں ان کو وہاں بیٹھنے دیں۔ ہمارے پاس عمر بھی تھوڑی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی تھوڑا ہے، اور ہمارا ہدف بہت بڑا ہے۔ اب بتاؤ کم وقت میں اور تھوڑی عمر میں زیادہ کام کرنا ہو تو پھر آپ کو پالیسیاں ایسی بنانی چاہیے کہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ کام کر سکیں۔ اس کے لیے آپ 2 چیزوں کا خیال کریں، نمبر 1 ہدف، اور نمبر 2 ہدف تک پہنچنے کے لیے رہنما کا تعین۔ یہ 2 باتیں آپ اپنا لیں تو آپ دیکھنا تھوڑے وقت میں کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ میری بات سفرات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہوں اور پھر مثالیں دینا شروع کرتا ہوں، تاکہ اوپر سے ہم چلیں نا، تاکہ بات کہاں سے آتی ہے اور میں کہاں تک، میں عرش سے چلوں گا اور اپنے گاؤں پر آگے رکوں گا، اس سے بڑا سفر تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں عرش سے چلوں گا اور آخری مثال گاؤں پیش کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش پہ گئے، واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بحث گفتگو نہیں کی، سوال و جواب نہیں کیے، آپ گئے تھے، زیارت ہو گئی، کیا ہوا، بس بات بتائی اور چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک نے دیا کیا ہے، آپ لے کر کے آئے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے 3 تحفے دیے ہیں، ان میں ایک تحفہ 50 نمازوں کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا تجربہ ہے، میں ہو کر آیا ہوں، اس قوم نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی، اللہ پاک سے کم کرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ مان لیا، واپس گئے، اللہ خدمت میں عرض کیا کہ 50 نمازیں مشکل ہیں، اللہ کچھ کمی فرمائے، 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 45 بھی نہیں پڑھیں گے، کچھ کم کرا لیں۔ تو بالآخر 9 چکر لگے اور نمازیں رہ گئیں 5۔ حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محمد ہمارے ضابطے نہیں بدلتے، ہم نے نمازیں 5 دی ہیں، اجر آپ کو 50 کا دیں گے، یہ امت کو بتا دیں آپ۔ اب مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیں، علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے یا حضور کے پاس؟ مقام موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے یا حضور کا؟ اچھا حلقہ بڑا موسیٰ علیہ السلام کے حضور کا؟ مشورے کون دے رہا ہے؟ حضور نے مشورے مانا مشورہ نا، نہیں مشورہ مانا تو 50 نمازیں 5 رہ گئی نا، نہ مشورہ مانتے تو پھر آج کتنی پڑھنی پڑتی؟ 50 پڑھنی پڑتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مقام حضور کا بڑا ہے، حلقہ حضور کا بڑا ہے اور علم حضور کا بڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام مشورے دے رہے ہیں، حضور محسوس بھی نہیں فرما رہے اور مشورہ قبول بھی فرما رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کی بنیاد علم تھا، تجربہ کیا تھا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق تجربات کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا عالم کون سا ہے، ہم اس سے مشورہ کریں گے میڈیا کیسے چلنا ہے، انہیں کہنا ہے ہی حرام،
چلا لو میڈیا. اب آپ کا دل چھوٹا ہو جانا, یار میں کیا کروں, بزرگاں نو چھڑ بھی نہیں سکتے اور بزرگاں دی گل مان بھی نہیں سکتے. آپ نے پھنس جانا ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور میں ایک جگہ پر تھا, ٹانک میں نہ کرک جلسہ تھا, اس کے بعد بہت سارے علماء تھے. دعوت پہ آپ کو اتنا شرح صدر ہونا چاہیے نا کہ دنیا کی طاقتیں آپ کو ہلا نہ سکیں, آپ پھر بات کر سکتے ہیں. جب آپ کے شرح صدر ہی نہیں ہے تو آپ دعوت کس بات کی دیں گے؟ اب دیکھیں میں ہوں نا, مجھے بحمدللہ چڑھتے سورج زیادہ اپنے موقع پہ شرح صدر ہے, اس لیے دنیا کی ہر سٹیج پر میں دندنا کر اپنا موقع بیان کرتا ہوں. اور میں نہیں متاثر ہوتا سٹیج پر کون بیٹھا ہے, مجمع میں کون بیٹھا ہے. میں سمجھتا ہوں مجھ سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہ مجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئے, یہ میری زیارت کے لیے آئے ہیں, مجھے زیارت کروانے کے لیے نہیں آئے. جب عقیدت لے کر آئے تو اس کو بات سمجھاؤ نا. میں بیٹھا تھا تو میرا چھوٹا بچہ تھا, میرا بیٹا ہے 10-11 سال عمر ہے, تو 2-4 ڈاکٹر تھے انجینئر ملنے کے لیے آئے. تو مجھے کہتے ہیں کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم. اسکول نہیں جاتا؟ میں نے کہا نہیں. پڑھانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. بڑا تعجب ہوا کہ اس نے اسکول نہیں پڑھانا. ہم نے اپنی ترتیب پر پڑھانا ہے, ان کی ترتیب پر نہیں پڑھانا. اس کا مطلب سمجھنا نا کہ میں نے نہ کیوں کیا, اس کا مطلب کیا ہے. تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اس کو اسکول کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے کہا آپ مدرسے پڑھیں یا اسکول پڑھیں؟ کہتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی. میں نے کہا میں تو کالج بھی نہیں پڑھا, تو میری زیارت کے لیے آپ آئے یا آپ کی زیارت کے لیے میں گیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں. میں نے کہا اس کو میری طرح بننے دو, تمہاری طرح نہ بننے دو. میں چاہتا ہوں میری طرح بنے کہ آپ جیسے ڈاکٹر اس کی جوتیاں اٹھائیں, یہ تمہاری طرح نہ بنے کہ کسی اور کی جوتیاں اٹھائیں. میں اس کو وہ علم دوں گا کہ آپ کی جو نسل ہوگی نا وہ میری نسل کی جوتیاں اٹھائیں. جب اتنا شرح صدر ہوگا تو پھر آپ ڈاکٹر سے بات کریں گے نا, ورنہ کہ نہیں میں نے بیٹے کو بس 5 کے بعد میٹرک کرانا ہے, میرا ارادہ ہے, میں یوں لے جاؤں. کیوں پھسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا اپنے علم پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کی قوم بات مانے گی کیسے؟ خیر میں کرک میں تھا تو مجھے علماء کہنے لگے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تائید آپ کو حاصل ہے؟ میں نے پھر بڑے ڈانٹ کر کہا, میں نے کہا کبھی آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے پوچھا کہ جو بینکنگ کا کام آپ کرتے ہیں مولانا الیاس گھمن کی تائید آپ کو حاصل ہے؟ کہیں پوچھا آپ نے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پوچھا؟ تیرے دماغ میں ہے کہ بڑے عالم ہے اور یہ چھوٹا عالم ہے, وہ دارالعلوم کراچی میں دیہات کے اندر رہتا ہے, میں تیرے دماغ کا پابند نہیں ہوں. بینکنگ ان کا نظام ہے, مسلک یہ ان کا فن ہے, مسلک میرا فن ہے. میرے فن پر وہ مجھ سے پوچھے, میں ان سے نہیں پوچھوں گا. میں نے کہا میں تو کھلی بات کہہ دوں, آپ اس ناراض ہو جائے راضی ہو جائیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. جامعۃ الرشید بیٹھا ہوا تھا, مفتی ابو الوابا صاحب کا کورس تھا. میں نے جامعۃ الرشید مدرسین سے کہا, وہ مدرسین کا جو 40 دن کا کورس ہے نا, میں نے اس میں کہا, میں نے کہا رویت ہلال کا مسئلہ ہو تو میں جامعۃ الرشید سے پوچھوں, فلکیات کا مسئلہ ہو میں جامعۃ الرشید کا مسئلہ پوچھوں, اور جب رد فرقے باطلہ کا مسئلہ ہو تو جامعۃ الرشید مجھ سے رجوع کرے, وہ ان کا فن ہے, یہ میرا فن ہے. میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے بات کہتا ہوں. جب یوں شرح صدر سے بات کریں نا پھر بندے ہلتے ہیں, پھر بندے کامتے ہیں کہ دیکھو اس کے موقع پہ شرح صدر کتنا. میں خیر عرض کر رہا تھا, میں اوپر سے کچھ مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے تجربے پر اعتماد فرمایا کہ نہیں؟ اعتماد کیا. حضور پاک کے بعد ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں, اور صحابہ میں کس صحابی کی بات؟ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. عمر کی دلیل بھی ٹھیک ہے, عمر کا ذوق بھی ٹھیک ہے. میرے ترجمے سمجھے آپ؟ میں جب کراچی جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں میرا ترجمہ سمجھے آپ, فن ہم سے سیکھو, مشکل عبارت کو حل کیسے کرنا ہے. شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات میرا بیان سنا, آپ اس کو نیٹ پہ hanamedia.com یا hanamedia سروسز پہ جو میرے بارے میں علماء کرام کے ہیں نا کمنٹس ہیں, اس پر آپ ذرا دیکھیں. شیخ سلیم اللہ صاحب فرمان لگے مغلق اور پیچیدہ عبارت کو اتنا آسان کر کے بیان کرنا, عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے, یا مولانا الیاس گھمن کا خاصہ ہے. اور میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی, حضرت شیخ سلیم اللہ خان کی سند ہے. اور میں آپ کو کیا پیش کروں, میں ترجمہ بتانے لگا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. دلیل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے, ذوق کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا. عمر کی دلیل کی بھی مہر ہے, عمر کے ذوق پر بھی مہر ہے. اس کا ذوق بھی ٹھیک ہے, اس کی دلیلیں بھی ٹھیک ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا, اور خطبے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب. جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے نا ابی بن کعب کے پاس جائے. ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیأتی زید بن ثابت.
جو میراث کا سمجھنا چاہتا ہے نا، زید بن ثابت کے پاس جائے، فمن اراد ان یسأل الفقہ فلیات معاذ بن جبل، اور جو فقہ حاصل کرنا چاہتا ہے معاذ بن جبل کے پاس جائے، ومن اراد ان یسأل المال فلیاتنی، اور جس پیسوں کی ضرورت ہے میرے پاس آئے، کیونکہ میں تمہارا خلیفہ، ضرورت ہے میں نے پوری کرنی۔ حضرت عمر نے فرمایا نا، اب یہ بات میں کہہ دوں تو آپ نے ناراض ہونا، اس لیے میں نے دلیل میں بات کی ہے کہ میں بلا دلیل نہیں روتا۔ حضرت عمر نے تقسیم کی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہے نا اس کے پاس جاؤ، جو جس فن کا ماہر ہے اس کے پاس جاؤ، پھر آپ دیکھو فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ میں جہاد کو ایمان سمجھتا ہوں، اور جہاد کے انکار اور جہاد کی تحریف کو کفر سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے مجاہدین سے گزارش کی، میں آپ کا آدمی ہوں، آپ کی فیلڈ کا بندہ ہوں، میدان میں رہا ہوں، زبانی جمع خرچ والا آدمی نہیں ہوں، محاذوں پہ رہا ہوں، ٹریننگ میں نے دی ہے، جیلیں 7 سال میں نے کاٹی ہیں، میں آپ کے اندر کا آدمی ہوں۔ میں نے مجاہدین کا میں مشورہ دیتا ہوں، دور حاضر میں اگر آپ نے اپنے کو بچا کے جہاد کو آگے بڑھانا ہے تو مدارس کو چھوڑ دو، کالجوں میں داخل ہو جاؤ، مدارس کو چھوڑ دو، کالجوں میں داخل ہو جاؤ، یونیورسٹیوں میں گھس جاؤ، جہاد بڑھ جائے گا، تم بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ 2 وجہ ذہن میں رکھیں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کی جنگ ڈنڈے سوٹے کی نہیں ہے، آج کی جنگ جدید ٹیکنالوجی ہے، اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی مدارس میں نہیں ہے، یونیورسٹی میں۔ تو ہماری جو جنگ ہے وہ کون لڑ سکتا ہے؟ یونیورسٹی کا لڑکا۔ تو جو مجاہد ہمیں چاہیے نا، اس کے لیے فٹ مدرسے کے لڑکے بجائے یونیورسٹی کا لڑکا ہے، وہاں کا مجاہد صحیح ہوگا۔ نمبر 2، جب کوئی شہید ہوگا تو جنازہ مدرسے میں نہیں آئے گا، یونیورسٹی میں جائے گا۔ گرفتار ہوگا تو کھوج کے لیے مدرسے میں نہیں پہنچیں گے، یونیورسٹی کے اندر جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہماری کوئی ایجنسی لڑکا اٹھائے گی تو مدرسے کا طالب علم، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا، ان کو چھیڑنا مشکل ہے، آپ کو چھیڑنا آسان ہے۔ اب ہم بچ بھی جائیں گے اور ہمارا کام بھی بڑھ جائے گا۔ اب بتاؤ، میں نے جہاد کا انکار کیا، لیکن جن کو نہیں سمجھ آتی کہ جہاد کا مخالف ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ آ گئی؟ 2 باتیں، تیسری بات سمجھ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، اور خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، یہ میں نے کیا دیکھا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حضور پاک کا جسم محفوظ بھی ہے، حضور پاک کا جسم زندہ بھی ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جسم محفوظ بھی ہے، اور جس کا وہ عقیدہ نہیں ہے، ہم مروت میں اپنے ساتھ رکھ لیں تو رکھ لیں، بہرحال وہ ہمارا نہیں ہے۔ مروت میں رکھنا اور ہے اور ویسے میں لانا اور ہے، دونوں میں فرق آپ کریں، آپ اس فرق کو کبھی نظر انداز نہ کرنا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں، مجھے اپنے موقع پہ شرع صدر ہے، میں نے یہ بات یہاں بھی کہنی ہے، دارالعلوم کراچی بھی کہنی ہے، دارالعلوم دیوبند بھی کہنی ہے، میں نے ہر جگہ پہ کہنی ہے۔ میں ایک بات کے درمیان میں وضاحت کر دوں، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم سے بھی ملتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے بھی ملتا ہوں، میں دونوں سے ملتا ہوں، چونکہ باضابطہ میں عہدیدار تو کسی جماعت کا ہوں نہیں، مسلکی طور پر دونوں کا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم کے پاس گیا مفتی فرید صاحب کی تعزیت کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، میں دفتر میں تھا مولانا یوسف شاہ صاحب کے پاس، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا دفتر میں نہیں، مولانا کو درسگاہ میں لاؤ، دارالحدیث میں لے گئے۔ میں گیا تو شیخ سبق پڑھا رہے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب، اور میری کرسی ساتھ لگا کے رکھی، مجھے فرمان لگا یہ کرسی میں نے آپ کے لیے لگائی ہے۔ حضرت نے ترمذی کا سبق مختصر کر دیا تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ تھوڑا سا بیان بھی کر دیں۔ میں نے دیکھا کہ سبق میں 4 منٹ باقی ہیں، جو وقت مقرر تھا، تو میں نے کہا میں 4 منٹ میں 4 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے جب 4 باتیں کی تو اتنے خوش ہوئے، فرماتے 15 منٹ بیان اور کرو۔ میں نے 15 منٹ اور کیا۔ آپ مولانا کا بڑھاپا دیکھیں اور مولانا کا ذوف دیکھیں اور علمی شخصیت دیکھیں، آپ یقین فرمائیں اپنی درسگاہ سے لے کے اگر آپ نے دارالحدیث دیکھا ہے اکوڑا خٹک کا تو پھر آپ کوئی بات سمجھے، ویسے سمجھ نہیں آنی، اپنی مسند سے لے کے نیچے آئے، میری گاڑی تک آئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر پھر واپس گئے۔ یہ ہے احترام،
مجھے انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے سیاسی رکن نہیں، تو یہ کیا ہوا ہے نا. فرمایا بھی ہم آپ کے کام کی قدر کرتے ہیں. اور مولانا سمیع الحق نے مجھے فرمایا، میں نے ان کی موجودگی میں یہ بات طلباء کو سنائی، مجھے فرمایا جب آپ حقانیہ کوڑا خٹک میں آئیں یہاں بیان کیا کریں اور مجھ سے پوچھے بغیر کیا کریں. کوئی موت میں کہتا ہے میرے مدرسے بغیر پوچھے بیان کرو. میں ایک بات سنانے لگا ہوں کہ ہم ہر موضوع اپنے موقع کو جانے نہیں دیتے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، کوئی کام تھا، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا نصیب گل صاحب ہیں، درمیان میں تھا. وہ بات پشتوں میں کرتے کوئی نہ کوئی بات. تو مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب فرمانے لگے کہ مولانا نصیب گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس گھمن صاحب پشتو سمجھتے ہیں. تو میں نے مولانا مذاق میں فرمایا کہ ہماری پشتو تو مردے بھی سمجھتے ہیں. میں نے فوراً کہا، فوراً، میں اپنے موقف کو جانے نہیں دیتا. میں نے کہا ہم مردوں کے سننے کے قائل ہیں، سمجھنے کے قائل نہیں ہے. ہمارے مردے پشتو سنتے ہیں، سمجھنے کا ہمیں نہیں پتا. تو دیکھیں میں نے سماع موتا بیان کیا کہ نہیں کیا، جانے نہیں دیا. ایک مرتبہ سرگودا سے گزرے تو مولانا فضل الرحمان سے میرے مدرسے میں رکے تو مجھے مذاق میں فرمایا مولانا چھوڑو حیات ممات اسمبلی میں آؤ. تو میں نے فوراً کہا میں حیات ممات میری موت حیات ہے، میں اسمبلی میں آ گیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی. یہ باتیں وہ کرتا ہے جس کو موقع پہ شرع صدر ہو. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو اور یہ نہ بتانا خواب دیکھنے والا کون ہے. الخیرات الحسان میں ہے. امام وہ ان کا شاگرد پہنچا، امام ابن سیرین نے فرمایا کہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھنے والے نے منع کیا کہ میرا نام نہ بتانا. وہ فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب بتاؤ خواب کس نے دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے. فرمایا ان کو جا کر بتاؤ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا. میرا استدلال کیا ہے؟ یہ خواب تو سارے بیان کرتے ہیں نا، ہمارا استدلال کیا ہے؟ ہمارا استدلال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بڑے تھے یا امام ابن سیرین؟ کون علم میں بڑا تھا؟ وہ بھیجا کس کے پاس؟ کیوں؟ فن ان کا ہے. کیونکہ فن ان کا ہے. تو یہ نہیں دیکھتے فن والا چھوٹا یا بڑا، یہ دیکھتے ہیں کہ فن کس کا ہے. اب اگر آپ نے بیعت کرنی ہے تو بیعت کیوں کرنی ہے؟ اصلاح کے لیے نا، تزکیہ کے لیے، گناہ چھوٹ جائیں. ہمارے ہاں بیعت کا مقصد میرا خیال ہے اگر یہ ہو تو پھر پیر اور ہو، اور یہ مقصد نہ ہو تو پھر پیر اور ہوتا ہے. ہم بیعت کیسی کرتے ہیں؟ جو پیر مشہور زیادہ ہو، پیر بہت بڑا ہو. یعنی آپ کے اگر یہاں بھی کوئی پیر صاحب آ جائیں، مجھے تو پیر آپ نہیں سمجھتے. حالانکہ حیران کن بات یہ ہے کہ میں سلسلہ مدنیہ کا بھی خلیفہ ہوں، سلسلہ تھانویہ کا بھی خلیفہ ہوں، اور پاکستان میں شاید ایسا کوئی عالم ہو کہ جس کو دونوں خانقاہوں نے خلافت دی. حالانکہ مختار صاحب کا بھی خلیفہ، سید امین شاہ صاحب کا بھی خلیفہ، لیکن کبھی کسی نے کہا پیر طریقت ہے. کیوں؟ ہماری جنگ ہے نا، اور جنگ کی وجہ سے میں پیر طریقت کوئی نہیں مانتا. ہمارے یہاں پیر کا معنی جو کافر کو کافر بھی نہ کہ، بتی کو بتی بھی نہ کہ. ہمارے پیر سے اتنے نیک ہیں کافر کو بھی کافر نہیں آتے. ہمارا چونکہ معیار یہ ہے نا، اس لیے کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں جو بات سمجھانے لگا ہوں، ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایسے آدمی سے بیعت کرو جس سے آپ کا مزاج ملتا ہے تاکہ استفادہ آسان ہو. اس کی مثال ایسی ہے جب آپ نے خون لینا ہو، بلڈ، تو ایسے آدمی سے لیتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو. یہ نہیں دیکھتے جس سے بلڈ گروپ ملا ہے وہ پہلوان ہے یا فقیر ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ خون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی اربوں پتی ہو اور وہ کہ جی مجھے خون اس کا دینا جو کم از کم کروڑوں پتی ہو؟ کہتے ہیں یار کسی غریب آدمی کا تو صحت مند ہو، خون اچھا ہو اور مجھ سے ملتا ہو. تو پیر ایسے بندے کو بنانا ضروری نہیں جو مشہور ہو، ایسے بندے کو بناؤ جس سے آپ کی اصلاح ہو سکتی ہے، جو اس فن کا ماہر ہو. ہم یہ نہیں دیکھتے فن کا ماہر ہے کہ نہیں، بس ایک معروف پیر آپ کے کورس میں آگے پتہ چلا پیر صاحب ہے تو چٹا تو ساری ساری بیعت کرا دو، پتہ نہیں دوبارہ ملنا کہ نہیں ملنا، بیعت کرا دو. یہ تو ایسے میں گزرتی لڑکی کو دیکھے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہونے کے لیے یار میرا نکاح تے پڑھا دیو پھر پتہ نہیں ویکھنی کہ نہیں ویکھنی. میں بات سمجھا رہا تھا کہ فن والے آدمی سے فن سیکھو، فن والے آدمی سے فن سیکھو، پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی، وگرنہ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم نیچے آتے ہیں. میں اپنی بات سمیٹتا ہوں. ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے چکیرا، بڑا معروف قدیم گاؤں ہے، بہت معروف ہے.
اور علمی مرکز ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا آ گیا جھنگ کا، وہ آیا اس مدرسے میں تھا پڑھنے کے لیے، اور ساتھ اس نے ہمارے گاؤں میں جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ یہ میری طالب علمی کے دور کی بات ہے، میں چھوٹا سا تھا۔ جیسے طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھے کوئی مستر مل جائے، ایک تو مجھے بولنے کا سلیقہ آئے گا، زبان چل پڑے گی، اور دوسرا مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے تو میرا گزارا چل جائے گا، ہر آدمی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لڑکا جھنگ کا تھا، پڑھتا وہاں چکیرا تھا، ہمارے گاؤں میں اس نے خطابت لے لی۔ اس نے پہلا جمعہ ممبر پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر پڑھایا اور بازو چڑھا کے پڑھایا، بازو چڑھائے جیسے تقریر جھنگ میں ہوتی ہے۔ جب بیان اس کا ختم ہو گیا، نماز ہو گئی، تو ہمارے عزیز ہیں، اب وہ میری بیٹی کے سسر بھی ہیں، پہلے ہمارا رشتہ اور تھا، اب ہمارا یہ رشتہ بھی بن گیا۔ وہ عالم نہیں ہے، اسکول ماسٹر ہیں، قرآن کے حافظ اور بہت زیرک تبلیغی ہے۔ انہوں نے اس کو بلایا، چائے وہ پلائی اور کہا عبد الرحمن تو حق نواز نہیں تو اے جھنگ نہیں۔ دیکھیں کیسے دو جملے ہیں، تو حق نواز نہیں تو اے نہ۔ مولانا حق نواز کو برا کہا، برا کہہ بھی نہیں سکتے، مولانا ہمارے بڑے ہیں، کیسے برا کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے بات۔ انہوں نے فرمایا بھی تو حق نواز نہیں، اور یہ کیا مطلب، یہ بیان چک 87 کا نہیں ہے، یہ بیان جھنگ کا ہے، اور یہ تیری زبان کو نہیں سجتا، یہ بیان حق نواز کی زبان کو سجتا۔ اب دیکھیں اس کرسی پر محمد الیاس بیٹھا ہو یا مولانا سمیع الحق صاحب بیٹھو، دونوں میں فرق ہے نا۔ اب جو نصیحت وہ کریں وہ میں کروں تو مجھے زیب نہیں دیتا، جو ہدایات وہ دیں وہ میں دوں تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی اپنی اوقات سے بڑھ کے جب کام کرتا ہے تو آپ کا لیڈرشپ کورس ہے، وہ لیڈر کبھی نہیں بنتا، مار کھاتا ہے، لیڈر نہیں بنتا۔ تو یہ جو لیڈر نہیں بننے نا، ان کی بہت ساری وجہ ہیں۔ اب میں اس پر تو گفتگو نہیں کرتا، آپ کے پتہ نہیں فلاں کے لیے کہا، فلاں کے لیے کہا، اس پر میں بات نہیں کرتا۔ میں نے صرف اتنی بات آپ سے گزارش کی ہے، آپ دو باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1 اپنے ہدف کا تعین کریں، نمبر 2 اس ہدف تعین پہنچنے کے لیے شخص واحد کا تعین کریں، اس کے تعین کے لیے اللہ سے استخارہ کریں اور لوگوں سے، دوستوں سے استشارہ کریں۔ جب استخارہ سے بندہ مل جائے نا، پھر اس بندے کو چھوڑے نہیں، اس کو نبی نہ سمجھا، امتی سمجھ کے قبول کرنا۔ یہ میرے جملے نہیں، آپ کو سمجھ آئے نہیں، مجھے پتہ نہیں سمجھ آیا اس کا مطلب کیا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ میرے جماعت کے ساتھی تھے، نالا ہو گیا، الگ ہو گئے۔ اب مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی کیوں الگ ہوئے ہیں؟ میں نے کہا او سمجھتے تھے نبی ہے، ہوں پتہ لگا امتی ہے۔ پہلے سمجھتے تھے نبی ہے، اب ان کو سمجھ آئی امتی ہے۔ کسی نے کہا جی ہم سے 2 لاکھ کھا گیا، پیسہ لیا، دیا نہیں، کھا گیا، پتہ چلے تو امتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے نبی ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اب پتہ چلا نہیں، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو جس کو آپ شخص کو متعین کریں نا، اس کو کیا سمجھنا ہے، نبی یا امتی؟ اس کا معنی کچھ کوتاہیاں اس کے اندر ہوں گی، اور وہ کوتاہیاں آپ نے برداشت کرنی ہے۔ آپ نے جس فن میں لیڈر مانا ہے نا، جب وہ فن نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا، اگر وہ فن باقی ہو، کوتاہیاں نظر انداز کرنا، آپ کو فن مل جائے گا۔ محدث بنوری علامہ یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے، جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دودھ ہم پئیں اور اس بکری کی مینگنیاں ہمارے ہمسائے اٹھائیں۔ جس کو آپ نے بڑا مانا ہے، اس کی خوبیوں سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، اگر اس میں کچھ کمزوری ہے تو برداشت بھی آپ نے کرنی ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے نا، پھر لڑائیاں ختم ہو جاتی۔ دیکھو میری پورے پاکستان میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں، مجھ سے کئیوں کی لڑائی ہے، میری کسی سے لڑائی نہیں۔ کسی کا بائی کارڈ ہے، کوئی کہتا ہے اسٹیج نہیں بلانا، کوئی کہتا ہے گندا ہے، کوئی کہتا ہے پیڑا ہے، میرا کسی سے اختلاف نہیں۔ میرے ساتھی کہتے ہیں فلاں سے اختلاف ہے، میں نے کہا ان کو بھی بلا لو، مجھے بلا لو، اگر وہ انکار کرے تو دیکھو کہ اس کا قصور ہے، میں کروں تو پھر میرا قصور ہے، بلا کے دیکھو۔ یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ تو میری گزارش سمجھ گیا، اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بس 2 جملے کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عربی کا جملہ یاد رکھیں، ایک اردو کا رکھ لیں، دونوں جملے ذہن میں رکھ لیں۔ عربی کا طلباء ہمارے شعر پڑھا کرتے ہیں، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ کسی شاعر نے کہا تھا ہمارے اسلاف بہت بڑے ہیں، کبھی مجلس سجانا، اپنے بزرگوں کے تذکرے تو کر، پھر اپنوں کو میں کرتا ہوں، تجھے پتہ چلے کہ بزرگ کس کے بڑے ہیں۔ اور ہم آج عوام کو یہ بات سمجھاتے ہیں
ہمارے بڑے مولانا مدنی تھے، حضرت تھانوی تھے، مفتی کفایت اللہ تھے، فلاں فلاں ہمارے بڑے تھے، شیخ الہند تھے، مولانا نوتوی تھے۔ دیکھو ہم اولاد کس کے بتاتے ہیں نا، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اگر ان جیسے کسی کے بعد بزرگ ہیں تو لائیں۔ میں اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے لیڈر بننا ہے، صرف لیڈروں کو سننا نہیں ہے۔ یہ جو کورس ہے آپ کو لیڈر سنانے کے لیے، لیڈر بنانے کے لیے، تو یہ شعر ہے لیڈر سنانے کے لیے، اور اب میں نے آپ کو شعر سنا لیڈر بنانے کے لیے۔ وہ شعر کیا ہے؟ لیس الفتیٰ من یقول کان ابی الفتیٰ من یقولھا النزا۔ لیس الفتیٰ من یقول کان ابی الفتیٰ من یقولھا انا ذا۔ پہلوان وہ نہیں جو کہ میرا دادا پہلوان تھا، پہلوان وہ جو کہتا ہے مجھ سے کشتی کرو، مجھ سے، میں پہلوان ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں کہ ہمارے اکابر بڑے تھے، وہ تو بڑے تھے ہی، بھئی تو بتا نا تو نے کیا کیا۔ بڑوں کا نام لے کر مال نہ کھاتے رہو، بڑوں کا کام بھی کرو۔ بڑوں کا نام لے کر درسگاہ نہ سجاؤ، بڑوں والا کام بھی کرو۔ جو بڑوں کی وراثت ہے اس کو لے کر دنیا میں چلو، پھر یہ دنیا تمہاری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک جملہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس مصنف کا نام اس لیے میں نہیں لیتا کہ مصنف ٹھیک نہیں تھا، تو میں اس کا تعارف آپ کو نہیں کرانا چاہتا، چونکہ جملہ اچھا تھا اس لیے میں جملہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ذوق ہے، آپ اس کو غلط کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارا ذوق ہے۔ ہم حوالہ کتاب کا دیتے ہیں جب بندہ ٹھیک ہو، بندہ ٹھیک نہ ہونا ہم کہتے ہیں بھی جملہ ٹھیک ہے بس وہ سن لیں۔ ہم تعارف باطل کا نہیں کراتے اپنی درسگاہوں میں، ہمارے حضرات کا تعارف مزاج ہے، بعض باطل کا پورا تعارف کراتے ہیں پھر اس کا جملہ سناتے ہیں، تو لڑکوں کے ذہن میں خواہ مخواہ کچھ اس کی عقیدت آ جاتی ہے، یار میں نے پڑھا تو صحیح نہ، وہ پڑھا تو صحیح، آپ سے رابطہ تو کرے گا نہیں اور خود کھسک جائے گا۔ ان کا جملہ کیا ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، انہوں نے جملہ لکھا اپنی کتاب میں، کہتا ہے قیادت کی کثرت نے قیادت کا فقدان پیدا کر دیا۔ قیادت کی کثرت نے قیادت کا، لیڈر اتنے زیادہ ہو گئے کہ لیڈر نظر ہی نہیں آتا۔ جب لیڈر اتنے زیادہ، ہر بندہ کہتا ہے نا میں لیڈر ہوں، اب لیڈر نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے خلاصہ اپنے درس کا پھر پیش کر دیتا ہوں، بعض یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 ہدف کا تعین کریں۔ نمبر 2 اس ہدف کے تعین جب آپ کر لیں سوچ سمجھ کے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بندے کا تعین کریں، اور اس کے تعین کے لیے اللہ سے استخارہ کریں اور اپنے دوستوں سے استشارہ کریں۔ جب وہ مل جائے نا پھر اس کو چھوڑیں نہ، اس کی چھوٹی موٹی کمزوری آ جائے وہ کمزوری دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس لیڈر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تھوڑے وقت میں آپ کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ مخالف میڈیا کے، میڈیا سے مراد یہ جو تصاویر والا میڈیا ہے، دوسرے میڈیا کے مخالف نہیں ہیں، کچھ حق میں ہیں کچھ مخالف ہیں۔ میں نے عرض کیا نا بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، میں اس کو سمیٹ کے پھر روکتا ہوں۔ ایک اچھی طرح بات سمجھیں، اگر آپ ان کے جن کا ذہن یہ نہیں، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھو مجھے خلافت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو پتہ ہی ہے، اب حضرت کی خانقاہ اس تصاویر کی کتنی سخت خلاف ہے آپ جانتے ہی ہیں، کتنے سخت ہمارے مخالف تھے حضرت، آپ تصور نہیں کر سکتے، ٹی وی کے، ویڈیو کے، نیٹ کے اتنے مخالف تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آلہ ہے، اس آلے کو غلط استعمال کے لیے ٹھیک کریں۔ اب حضرت کا ذوق تھا نا، فرمانے کہ ایسے ہی ہے کہ جس چمچ سے کوئی آدمی پخانا کھائے، آپ اس چمچ کو دھو کر اسے چاول کھا لیں تو آپ کھا لیں گے؟ بندہ کہتا نہیں، تو نے فرمایا جس میں فلمیں آتی ہیں اب اس سے قرآن استعمال کریں، اس کی مثال ایسی ہے۔ حضرت کا ذوق تھا یہ، یعنی اتنے شدید مخالف تھے۔ اور حضرت کے خلفاء میں سے یہ واحد خلیفہ آپ کو نظر آئے گا جس کی پگڑی بھی طالبان والی ہے اور جس نے ویڈیو کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ حضرت کی زندگی میں نہ حضرت کی زندگی کے بعد۔ اور اس قدر میں نے کام کیا ہے کہ میرے بارے میں طوفان مچا، خلافت طلب ہو گئی ہے، خانقاہ سے نکال دی ہے، اور آپ حیران ہو گئے اتنا بڑا ایک ہمارے دنیا کا شخص ہے صافی، جس نے اپنے رسالے میں لکھا کہ موصوف کے ان کرتوتوں سے حکیم صاحب نے خلافت سلب کر لی ہے، یہ لکھ دیا، رسالے میں چھپ گیا، اور ہمارے دوستوں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اور جب حضرت کے جانے کے بعد حضرت کی سوانح چھپی ہے، اس میں 1000 خلفاء کا نام ہے، جس میں 18واں نام میرا ہے۔ آپ پڑھ لیں کتاب کو، 18واں نام میرا ہے۔ اب مجھے ڈرنا چاہیے تھا نا بے خلافت سلب ہو جائے گی، حد خانقاہ سے نکال دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے کام پہ شرع صدر نہیں ہے، اور جب شرع صدر ہے میں سمجھتا تھا کہ آج کے دور کی جنگ میڈیا کی ہے اور میں نے میڈیا کی جنگ لڑنی ہے۔
اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں پھر کہہ دوں بات لمبی ہوتی ہے، یہ دنیا ٹی وی کا مالک کون ہے؟ یہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے؟ اہل حدیث، اہل حدیث ہے اور جماعت اسلامی والا سٹائل ہے۔ اب سن لو، ان کی تحقیق پر میں بات کر لیتا ہوں، اپنی کو ختم کر دیتا ہوں، تو یہ لاہور کے ہیں، میں استاسی کا ہوں، میں ان کی بات مان لیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جی وہ جماعت اسلامی کا ہے اور دوسرا بھائی اہل حدیث ہے۔ اب بتاؤ، ایک بھائی اہل حدیث اور ایک بھائی جماعت اسلامی، ٹی وی ان کا ہے، اور 16-17 جون آپ صبح پڑھیں 3 طلاق کا مسئلہ میرا ہے نا فتح؟ ہم نے میڈیا کی جنگ لڑی، دیکھو کہاں تک پہنچے۔ ہم میڈیا کے قائل تھے نا، جنگ لڑی ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نہیں بنا سکا چینل، لیکن جہاں میرے وسائل تھے نا پہنچنے کے، وہاں ہم پہنچے ہیں۔ اب 16-17 کو دیکھ لیں، 3 طلاق کے مسئلے پر بات آ رہی ہے، میڈیا ان کا ہے، بات ہماری ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، جھگڑا بھی نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، خدا گواہ ہے، مجھے دنیا ٹی وی کے اینکر بھائی انیک نے کہا، اس نے کہا مولانا گھمن، ہم نے بڑے بڑے قد آور لوگ اپنے ٹی وی پر لائے ہیں، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو مقبولیت ملی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ ہزاروں ای میلز دنیا سے آتی ہیں کہ مولانا کو دوبارہ لاؤ، دوبارہ لاؤ، دوبارہ لاؤ۔ اس نے کہا میں حیران ہو گیا آپ گفتگو سن کر کہ ماشاءاللہ آپ نے میرے وہ دلائل، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے مجھے سٹیج پہ گرجتے دیکھا ہے باطل کے خلاف، آپ نے میری مثبت گفتگو میڈیا پر نہیں دیکھی۔ میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں حسنین میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس تھا، تو مولانا مجھے فرمان لگے میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے، ماشاءاللہ دلائل بڑے مضبوط تھے، آپ کا لہجہ بڑا سخت تھا، دلائل بڑے مضبوط تھے اور لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے پوچھا مولانا جو میرا بیان تھا کس شعر کا تھا؟ کہتے ہیں جنگ کا۔ میں نے کہا رائیونڈ کا تو نہیں تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میں تنقید کی جواب نہیں دے رہا، میں وضاحت کر رہا ہوں۔ کسی اور کو آپ یہ بات کہو گے نا اس کے دلائل بڑے مضبوط، لہجہ سخت ہے، تو لوگ کہیں گے طارق جمیل الیاس گھمن کی لڑائی ہے، اس لیے کسی اور کو یہ بات نہ کہنا۔ آپ میں نے کہا مولانا میرا شکریہ ادا کرو، مجھے جنگ کی زبان بھی آتی ہے، رائیونڈ کی بھی آتی ہے، مجھے دونوں لہجے آتے ہیں۔ آپ چاہو تو مدرسے بٹھا دو، چاہو یونیورسٹی بٹھا دو، آپ بلا کر دیکھو۔ آپ نے یونیورسٹی کے لیکچر تو میرے سنے ہی نہیں نا، اس لیے آپ کو کیا پتا یونیورسٹی میں کیسے بولتا ہوں۔ آپ چاہیں تو مدرسے میں بٹھا دیں، درسگاہ میں، چاہے یونیورسٹی میں بٹھا دیں۔ یونیورسٹی والا قائل نہ ہو تو پھر مجھے کہنا آپ نے ہماری گفتگو سنی ہی نہیں ہے۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے خدا نے وہ لہجہ بھی دیا ہے، خدا نے یہ لہجہ بھی دیا ہے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا کچھ بات میں نے عرض کی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آخری نبی کے وارث ہیں، اب کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، اب دنیا میں کام آپ نے ہی کرنا ہے۔ اس لیے بس میں آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ آخری بات میری گزارش سمجھ لیں، آپ نے جو کام بھی کرنا ہے، جس ہدف تک پہنچنا ہے، جس شخص کا تعین کرنا ہے، دین کے جس شعبے کو لے کر چلنا ہے، بس ایک میں گزارش کروں گا، خالص اللہ کے لیے کرنا، بس خالص عقیدے کے لیے کرنا، کبھی میڈیا میں آ کر میڈیا سے متاثر نہ ہونا، خالص اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ کی قسم پھر آپ اپنے کام کی برکتیں دیکھنا اور اللہ کی مدد دیکھنا۔ جب خالص اللہ کے لیے کریں گے نا پھر مدد اللہ والی آئے گی، دنیا کے لیے کریں گے نا تو مدد دنیا والی ہوگی۔ میں منڈی بہاؤالدین بیٹھا تھا، چند ایک علماء آگے مجھ سے چھیڑ چھاڑ علماء کرتے رہتے ہیں اور میں خوشی سے قبول کرتا رہتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب فرمان لگے سنیں آپ ایجنسیوں کے، میں نے کہا میں تردید نہیں کرتا، میں جلد باز نہیں ہوں، میں گرم نہیں ہوتا، نہ مجھے پریشان۔ آپ میری گرم تقریر سن کر سمجھ شاید مولانا گرم ہو گئے نا، میری تقریر گرم ہوتی ہے، ہمارا دماغ گرم نہیں ہے، بہت ٹھنڈا دماغ ہے، اللہ کا شکر ہے، شیخ الہند والا دماغ ہے۔ آپ نے میری گفتگو سنی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ ہمارا پوری دنیا کا کام نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا مولانا چلو آپ نے یہ تو فرمایا ایجنسیوں کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن کوئی اس کی دلیل بھی آپ نے سنی ہے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ دیہات میں رہتے ہیں، کوئی بڑی جماعت آپ کی نہیں ہے، کوئی آپ بڑے مالدار نہیں ہے، پراڈو گاڑی رکھی ہے آپ نے 60-70 لاکھ کی ہے، تو یہ عام مولوی تو گاڑی نہیں لے سکتا، یہ دلیل ہے کہ آپ ایجنسی کی۔ میں نے کہا مولانا جب آدمی کسی سرکار کے لیے کام کرے تو وہ سرکار اس کو گاڑی دیتی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا چھوٹی سرکار کے لیے کریں تو چھوٹی گاڑی، بڑی سرکار کے لیے کریں تو بڑی گاڑی۔ پاکستان کی سرکار بڑی ہے یا اللہ کی سرکار بڑی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی۔ تو میں نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مولانا اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ گاڑی بڑی ہے؟ یہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا یہ بات آپ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، لیکن ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے ایجنسی ایجنسی ایجنسی، اور ایسا ذہن بنا ہے۔ میں سائی وال گیا کہ لڑکا مجھے ملا،
وہ عام لڑکا تھا کالج کا، کہتے مولانا صاحب سنیا تسی ایجنسیاں دیو، میں پتر تمہیں گڈی بیان سن کھانا کا بعد گل کریں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، پاک پتہ نے کہ بیان سنا، واپس ہے اتر لگا، کہتے گل پوچھا، میں کی ایجنسی کنوں آندے نے؟ یہ میں واللہ العظیم اللہ کی قسم اٹھا کر ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ واقعہ گزرا۔ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ ایجنسیوں کی اور 1.5 گھنٹہ بعد ایجنسی آندے کنوں نے؟ اب اس قوم سے آپ متاثر ہوں گے۔ کام خالص اللہ کے لیے کریں۔ جب آپ نے کام کرنا ہے نا تو آپ کے ارد گرد جتھا آنا ہے، اس جتھے سے متاثر نہ ہونا۔ آپ کا حلقہ بننا ہے، اس حلقے سے متاثر نہ ہونا۔ آپ لیڈر بن گئے تو لیڈرشپ پہ ناز نہ کرنا، خالص اللہ کے لیے کرنا، پھر آپ کام کرنے کا لطف دیکھنا۔ کبھی جتھا بڑھ جائے گا، کبھی کم ہوگا، کبھی استقبال ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی آپ کو لاکھ لوگ اٹھائیں گے، کبھی وضو کی لوٹا خود اٹھانا پڑے گا۔ یہ ذہن بنا کے رکھیں، پھر آپ کام دیکھیں۔ اصحاب پیغمبر کا مزاج تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اعمقہم علما واقلہم تکلفا، صحابہ کا علم گہرا ہوتا تھا اور مزاج میں بے تکلفی ہوتی تھی۔ آپ ایسے لیڈر بنیں، ایسے لیڈر بنیں۔ ٹوپی سیٹ کی جا رہی ہے، باسکٹ سیٹ کی جا رہی ہے، بن پھب کے جا رہے ہیں اور علم نام کی چیز نہیں ہے۔ اب اس لیڈرشپ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزاج میں بے تکلفی پیدا کریں، علوم میں گہرائی پیدا کریں، پھر پوری دنیا آپ کی ہے، پوری دنیا آپ کی ہے، بس آپ کو چھیڑ کوئی نہیں سکتا۔ جگر الہ آبادی حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے، شاعر تھے، انہوں نے ایک بڑا عجیب شعر کہا، بہت عجیب۔ حضرت تھانوی کو دیکھا نا، پھر وہ توبہ کی، بدل گئے۔ اب پہلے جگر شرابی مشہور تھا، اب جگر اللہ والا مشہور ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کو دولت کیسے ملی؟ پہلے گندے لوگ تھے، اب لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو جگر الہ آبادی نے بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا بس میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، بس میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ خدا کی قسم اللہ کو دل میں بسا لو، پوری دنیا آپ، یہ میں کیسے آپ کو بتاؤں۔ آپ جیل میں ہوں گے نا، پھر بھی شیروں کی طرح چلیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سٹیج پر ہوں گے تو بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اپنے اور غیروں کے مجمع میں آپ کے سامنے کچھ ٹھہر نہیں سکتا، بس کام اللہ کے لیے، اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اخلاص کے ساتھ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو تھوڑی سی گفتگو لمبی ہوگی میں اس پہ آپ سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔